يا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور اسے کلام اللہ بنایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن میں جب تعارف کروایا تو کبھی اسے کہا ھذا کتاب مبارک، یہ مبارک کتاب ہے، کبھی کہا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے، کبھی کہا کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے جس کی آیات بڑی پختہ ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان آیات کی جو تفصیل ہے وہ بھی عام نہیں بلکہ حکیم خبیر کی جانب سے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کسی بھی کتاب کو عظمت اور شان اور مقام دل میں تب دیتے ہیں جب اس کتاب کے مضامین بڑے اعلیٰ ہوں یا اس کتاب کا مصنف اعلیٰ ہو، اس کتاب کا لکھنے والا بڑا بلند ہو، تو پھر ہم اس کتاب کو عظمت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہے قرآن پاک، یہ کس کی جانب سے ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب۔ لوگو، یہ جو قرآن ہے یہ تصنیف ہے اللہ کی۔ اب اندازہ لگا لو اس کی عظمت کا، اس کی شان کا، اس کے مقام اور مرتبے اور اس کی بلندی کا، اس کی علوم کی پختگی کا، اس کی فصاحت و بلاغت کا، اس کے علوم کے اندر اس کے کامل ہونے کا اندازہ لگا لو۔ یہ کس کی جانب سے ہے؟ العزیز۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہ کتاب کا اترنا ہے اللہ کی جانب سے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ تو فرمایا العزیز۔ یہاں پہ یہ صفت سمیع نہیں لائی، یہ نہیں کہا تنزیل الکتاب من اللہ السمیع، نہیں کہا تنزیل الکتاب من اللہ الاحد الصمد، نہیں کہا تنزیل الکتاب من اللہ الغفار قہار جبار، نہیں کہا، بلکہ کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ دو صفتیں اسپیشل طور پر ذکر کی ہیں، وہ اس لیے کہ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے
تو بادشاہ وقت کو پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات بادشاہ وقت اس میں تبدیلی زبردستی کروا دیتا ہے، ریاست تبدیلی کروا دیتی ہے، جیسا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے پنجاب میں باقاعدہ طور پر ادارے بنے ہوئے ہیں، جو ادارے وہ کسی بھی کتاب کے بارے میں اگر شکایت مل جائے تو وہ ادارہ اس کتاب کو منگواتا ہے، پھر وہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس میں سے بعض دفعہ تو پوری کتاب کو وہ پابندی لگ جاتی ہے، بعض دفعہ اس کے کچھ مضامین، کچھ ابواب کو نکالنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو بتایا کیوں؟ وہ مصنف کمزور ہوتا ہے، مصنف کمزور ہوتا ہے، ریاست طاقتور ہوتی ہے، حکومت طاقتور ہوتی ہے، مصنف کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کسی کمزور کی جانب سے نہیں ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہ قرآن تو اس ذات کی طرف سے ہے جس کا غلبہ ساری کائنات پر ہے، جس کا غلبہ زمینوں پر، جس کا غلبہ آسمانوں پر، جس کا غلبہ جنوں پر، جس کا غلبہ انسانوں پر، جس کا غلبہ پہلوں پر، جس کا غلبہ پچھلوں پر، جس کا غلبہ ساری کائنات پر ہے۔ العزیز وہ قدرت والے کی جانب سے ہے، وہ غلبے والے کی جانب سے ہے۔ اور فرمایا العلیم، دوسرا جو ہے کوئی کتاب بھی ہوتی ہے، مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے، بعض اوقات ایک ایڈیشن کے اندر دوسرے ایڈیشن میں وہ خود اضافہ کر دیتا ہے کہ میری کتاب نامکمل تھی، بعض اوقات وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ باب جو تھے یہ اس کے اندر مضامین ٹھیک نہیں تھے، میرا تجربہ غلط ہوا، نئے تجربے کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ یوں ہے۔ سائنس کے اوپر لکھنے والی کتاب وہ آپ دیکھتے ہیں ہر 3 سال بعد بدلتی ہیں، ہر 10 سال بعد بدلتی ہیں۔ ہر فلاسفر آج سے 300 سال پہلے جس بندے نے نظریہ کسی کے بارے میں پیش کیا، آج وہ نظریہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں فرمایا وہ کتابیں اس لیے قابل اعتبار نہیں ہیں، اس لیے وہ پڑھے جانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے لکھنے والوں کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، ان کے لکھنے والے، ان کا علم ناقص ہوتا ہے، ان کا مطالعے سے علم بڑھتا ہے، ان کا پڑھنے سے علم بڑھتا ہے، ان کا آج علم اور ہے، ہفتے کے بعد علم اور ہے، ہفتے کے بعد مہینے بعد علم اور ہے۔ فرمایا لوگوں یہ قرآن پڑھنے کے قابل ہے، یہ قرآن سیکھنے کے قابل ہے، یہ قرآن عمل کے قابل ہے، یہ قرآن زندگی میں لانے کے قابل ہے۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جس کی جانب سے اترا ہے، ساری کائنات کے علوم اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ ذہن جن ذہنوں میں علم آتا ہے، ان ذہنوں کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ وہ ذہانت جو ذہانت ذہنوں میں آتی ہے، اس ذہانت کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ العزیز العلیم، وہ علم والا، اور اس کا علم کامل ہے، اس کا علم اکمل ہے، اس کے علم کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ آج علم اور ہے، کل علم اور ہے۔ تو اس لیے کیا کرو؟ قرآن سے اپنی زندگیاں بدلو، قرآن پڑھو۔ یہ قرآن کی طرف اللہ ترغیب دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر ہم قرآن پاک کی حقانیت کیا ہے، قرآن کے فضائل، قرآن کی برکات، قرآن کے اعجاز، قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو اس میں بڑا وقت، ہر مضمون کے اوپر گھنٹوں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے جو آپ کی خدمت میں جو 1-2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اس موضوع پہ نہیں کہ قرآن حق ہے، نہیں، اس پر بھی نہیں کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس پر بھی نہیں کہ قرآن کی تعریف کیا ہے، اس پر بھی نہیں قرآن کے فضائل کیا ہیں، اس پر بھی نہیں قرآن کی برکات کیا ہیں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن وہ کتاب ہے جو مؤثر ترین ہے، قرآن اثر رکھتی ہے۔ قرآن کی اثر انگیزی کیا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو کیسے بدل کے رکھ دیتی ہے، وہ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان واقعات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے۔ میں قرآن نے جو واقعات ذکر کر دیے کہ قرآن مؤثر ہے، وہ حق ہے۔ حدیث میں جو واقعات ذکر آئے کہ قرآن کو سن کے کیسے اثر ہوا، وہ حق ہے۔ اگر عمر فاروق قرآن سن کے اثر نہیں کرتا تو اس کے اوپر یہ گفتگو نہیں ہو جا سکتی کہ قرآن کے اثر میں کمی آ گئی، بلکہ یہ گفتگو ہے کہ قرآن میرے اوپر اثر نہیں کیا، میرا ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ آج یہ آگے رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان میں تراویح پڑھیں گے،
قرآن ویسے بھی پڑھیں گے. تو میں اس لیے پہلے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب پڑھیں ایک رکوع پڑھیں تو پھر عمر فاروق کہے یار میرے اوپر ان آیات نے کتنا اثر کیا ہے. اگر تو اثر کیا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اثر نہیں کیا پھر کون ہوں میں؟ وہ قرآن پاک کی آیت بتائے گی میں کون ہوں. جو قرآن سن کے اثر نہیں کرتا، قرآن اس کے اوپر کیا فتویٰ لگاتا ہے، پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر وہ فتویٰ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ حق ہے، قرآن مؤثر کتاب ہے. جتنا قرآن اثر کرتا ہے کوئی اور کتاب اثر نہیں کرتی. لیکن اس کے لیے پہلی شرط انابت ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ قرآن پاک کو منیب بن کے پڑھنا، اکڑ کے نہیں پڑھنا، تکبر سے نہیں پڑھنا، فخر سے نہیں پڑھنا. قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے اس لیے نہیں پڑھنا میں صحیح رہنا ہے. میں پہلے قرآن کے مزاج کے اوپر آ رہا ہوں نا. قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو اس لیے نہیں پڑھنا میں صحیح ہی رہنا ہے. قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے اس لیے نہیں پڑھنا میں نے یہودی رہنا ہے. قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے اس لیے نہیں پڑھنا میں تو سکھ ہی رہنا. قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے اس لیے نہیں پڑھنا نہ جیڑی آیت آتی کہ میں نے جھٹلانا ہے، میں نے جھٹلانا ہے، میں نے تو اپنا مذہب نہیں چھوڑنا. اب تھوڑا سا آگے بھی پڑھوں. یہ باتیں تو آپ کو لگی ہوں گی اچھی، لیکن اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے کوئی نہیں. الحمدللہ ہم کون ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں. اب اگلی بات کرنے لگا ہوں. جس کو لگے کڑوی وہ اپنے معدے کا علاج کروائے. میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ میں کسی مذہب اور مسلک کی طرفداری نہیں کرنے لگا. میرے بھائی سیدھی سی بات ہے، میں اپنے سے شروع ہوتا ہوں. اگر قرآن پڑھنا ہے تو انہیں دیوبندی بن کر قرآن نے اثر نہیں کرنا. قرآن پڑھنا ہے تو انہیں بریلوی بن کر قرآن کہنا چل پج جا. قرآن پڑھنا ہے اہل حدیث بن کر قرآن نے اثر نہیں کرنا. قرآن پڑھنا شیعہ بن کر قرآن نے اثر نہیں کرنا. قرآن پڑھے گا محتاج بن کر، خدا کی قسم تو دائیں قرآن بھی بنے گا، تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو قرآن نہیں چھوڑے گا. اگر تو قرآن کا محتاج بن کر، قرآن کا طالب علم بن کر، قرآن اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام سمجھتے ہوئے پڑھے گا، خدا کی قسم پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. چند آیتیں پڑھے گا تیرے اوپر قرآن اثر کر جائے گا. لیکن اگر تو دیوبندی بن کر قرآن پڑھے گا، تو اہل حدیث بن کے قرآن پڑھے گا، تو بریلوی بن کے قرآن پڑھے گا، تو شیعہ پڑھ کے قرآن پڑھے گا، خدا کی قسم کہتا ہوں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی پڑھ لے، تیرے اوپر قرآن نے اتنا اثر بھی نہیں کرنا جتنا کہ 3 دن کے بعد کچھ ناخن بڑھ جاتا ہے، تیرے اوپر اتنا بھی اثر نہیں کرنا. قرآن تب اثر کرے گا جب تو قرآن کا محتاج بنے گا. اور یہ میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، یہ میں قرآن سے کر رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یہودی آئے اور عیسائی آئے، لیکن انہوں نے کہا کچھ مخالفت برائے مخالفت کرنے والے ہیں، کچھ نے کہا یار جا کے سنتے تو صحیح ہیں، دیکھتے تو ہیں، اگر وہ جس نبی کا انتظار ہے اگر وہ نبی آ چکا ہے تو ہمیں کیا حرج ہے مخالفت کرنے کی، ہمیں کیا حرج ہے مخالفت کرنے کی. یہ سوچ لے کر آئے. ابھی اپنا مذہب چھوڑ کر نہیں آیا، یہودی یہودیت کو چھوڑ کر نہیں آیا، عیسائی عیسائیت کو چھوڑ کر نہیں آیا، صرف اس سوچ کے ساتھ آیا جا کے سنتے ہیں ان سے، اگر ٹھیک ہوئے قبول کر لیں گے، ٹھیک نہ ہوئے اپنے مذہب پہ رہیں گے. اگر وہ سچے نبی ہوئے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، اگر سچا نبی نہ ہوا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہمیں کون روکنے والا ہے. یہ سوچ بنا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں. اب قرآن نے ان کا نقشہ کیا کھینچا وہ سنیے. فرمایا ان الذین اوتوا العلم، پہلے اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل آمنوا به او لا تؤمنوا. یہ اللہ نے ذرا اپنی شان بیان کیا، قل آمنوا به او لا تؤمنوا. ہم نے قرآن اتارا ہے، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ سانو کوئی پرواہ نہیں. یہ لہجہ ہوتا ہے نا، آمنوا به او لا تؤمنوا. تم اس پہ ایمان لاؤ گے تمہارا فائدہ، ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا نقصان. نہ میرا نقصان نہ میرے محمد کریم کا نقصان. تمہاری وجہ سے میرا نبی شافع نہیں بنا، تمہاری وجہ سے میرا نبی سراج منیر نہیں بنا، تمہاری وجہ سے میرا نبی نذیر نہیں بنا، تمہاری وجہ سے میرا نبی مبشر نہیں بنا، تمہاری وجہ سے میرا نبی طٰہٰ نہیں بنا، تمہاری وجہ سے میرے نبی والضحیٰ کا حقدار نہیں بنا، تمہاری وجہ سے میرے نبی کے لیے الم نشرح لک صدرک والی وصفیں بیان نہیں ہوئی. یہ تو میں اللہ نے اسے بنا دیا ہے.
یہ تو میں اللہ نے اسے بنا دیا، اسے مزکی بنایا، اسے یعلم الکتاب والحکمہ کا علم دیا، میں نے اس کو سراج منیر بنایا، میں نے اسے مبشر و منیر بنایا، میں نے اسے خاتم الانبیاء بنا دیا، وہ تو میں نے پہلے بنا دیا۔ آج جو نبی کا غلام بنے گا، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا، جو میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، ہاں اسے میں ستارہ بنا دوں گا۔ اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ حبشے کا بلال ہوگا۔ لوگ اس کی طرف محبت سے دیکھنا نہیں پسند کریں گے، لیکن میں اسے آسمان کا ستارہ بنا دوں گا۔ وہ زمین پہ نفلیں پڑھے گا، جنت میں وہ زمین پہ چلے گا، جنت میں اس کے چلنے کی آوازیں آئیں گی۔ ہاں میرے نبی کی شان بلند ہے، جیسے میں وراء الورا، میں الہ ہوں، میں الہ کے عروج پہ، اور کوئی الہ نہیں، محمد ابدیت کے عروج پہ ہے، محمد ابدیت کے عروج پہ ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا لازم، جو لا الہ الا اللہ کا منکر وہ بھی کافر، جو محمد الرسول اللہ کا منکر وہ بھی کافر۔ لا الہ الا اللہ مانے محمد الرسول اللہ نہ مانے وہ بھی کافر، جو محمد الرسول اللہ تو مانے لا الہ الا اللہ نہ مانے وہ بھی، ہاں جی وہ بھی کیا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ آئے، وہ یہود اور نصارہ اپنا فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جو ایمان لے آئے گا بیڑا اس کا پار ہوگا، جو غلام بنے گا فائدہ اسی کا ہوگا، جو کلمہ پڑھے گا جنت کا حقدار وہ بنے گا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے یہاں پہ 3 اثر ذکر کیے ہیں۔ جب بندہ قرآن پاک سنا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، مسلمانوں نے نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں نے سنا، اللہ نے کہا 3 طرح ان کے اوپر اثر ہوا۔ پہلا اثر یہ ہوا اذا یتلی علیہم، وہ یہودی اور عیسائی آئے ہیں، حق کی تلاش میں آئے ہیں، حق کی تلاش میں آئے ہیں، جب جو ہی قرآن سنا یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر گئے۔ پہلا اثر ان کے جسموں پہ ہوا۔ دوسرا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، دوسرا اثر ان کی زبانوں پہ یہ ہوا کہ ان کی زبانوں پہ اللہ کی حمد جاری ہو گئی، ان کی زبانوں پہ تصدیق رسالت جاری ہو گئی۔ سبحان ربنا، وہ کیا اٹھے، ہمارا رب سارے شریکوں سے پاک ہے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے اللہ نے جس نبی کو بھیجنا تھا، جس نبی کا انتظار تھا، جس کو احمد اور محمد کہا گیا ہے، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا ہے۔ وہ وعدہ اللہ نے قرآن پاک کو ایک دفعہ سنا، اللہ کی وحدانیت بھی مان لی اور رسول اللہ کی رسالت بھی مان لی۔ اب یہاں پہ معاملہ نہیں ہے، ایک دفعہ قرآن سنا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رو رہے ہیں، روتے ہوئے ہچکیاں بند رہی ہیں اور سجدے کے اندر انتہائی آہو زاری ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ اب یہ ان یہودیوں پہ قرآن نے اثر کیا، ان عیسائیوں پہ قرآن نے اثر کیا، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے میرے اوپر قرآن کتنا اثر کرتا ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے، ہم نے قرآن سے کتنا اثر لیا۔ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں ہم۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں جو اللہ کی شان کے مناسب ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ ساری تعریفیں جو اللہ کی شان کے مناسب ہیں وہ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے جو تعریفیں نبی کی شان کے مناسب وہ نبی کے لیے ہے، جو تعریفیں اللہ کی شان کے مناسب وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور ما فوق الاسباب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں اور آپ کتنا اثر لیتے ہیں، کتنا اثر لیتے ہیں، کتنا اثر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں رب العالمین تو، کاروبار خراب ہونے کی دیر، جاتے کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں رب العالمین تو، ربنا و رب السماوات والارض تو، لیکن بچے لینے کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بیٹیاں لینے کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بیٹے لینے کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ برکتوں کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب میرے وقت ختم ہو چکا، وگرنہ میں آپ کو عرض کرتا الحمد کا مطلب کیا ہے۔ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی ترجمہ وہ کر دیا، سوال ہونا ہی نہ پڑے۔ وہ تعریفیں جو اللہ کی شان کے مناسب ہے، تعریف تو اماں کی بھی ہوتی ہے، ابا کی بھی ہوتی ہے، استاذ کی بھی ہوتی ہے، مسلمان کی ہوتی ہے۔ وہ تعریف جو اللہ کی شان کے مناسب ہے وہ اللہ کے لیے۔ اماں کی تعریف یہ ہے میری ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے۔ ابا کی تعریف یہ ہے میرا باپ خوددار ہے، اس نے خودداری سکھائی ہے۔ استاذ کی تعریف یہ ہے میرے استاد بڑی محبت سے سبق پڑھاتے ہیں۔ محلے دار کی تعریف یہ ہے میرا پڑوسی بہت اچھا ہے۔ اللہ کی تعریف یہ نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس ساری کائنات کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ تعریف ہے اللہ کی۔ ساری کائنات کو چلانے میں کوئی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، غوث، کتب، شہید، جنات، ملائکہ، بڑے پچھلے کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ تعریف ہے الحمدللہ کی۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ اس یہودی نے قرآن پڑھا، اس نے عیسیٰ کی عبادت چھوڑ دی۔ اس عیسائی نے قرآن پڑھا، اس نے عیسیٰ کی پکار چھوڑ دی۔ اس نے بی بی مریم کی پکار چھوڑ دی۔ اس یہودی نے قرآن سنا، اس نے عزیر کی پکار چھوڑ دی۔ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں قرآن میں پڑھتا ہوں، اور قرآن کی سورۃ بقرہ میں پڑھتا ہوں، اور سورہ بقرہ چلتی ہے اور وہ کہتی ہے اور وہ بتاتی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ یہ قرآن پڑھتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، اور دعائیں مانگتے ہوئے کیا کہتا ہوں؟ ربنا ولا تحملنا، اے اللہ میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا، ان مصیبتوں میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اے اللہ ان پریشانیوں میں مبتلا نہ کرنا، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، جس کے میرے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ وہ بوجھ وہ میرے اوپر نہ ڈالنا۔ میں یہ قرآن پڑھتا ہوں، یہ کہتا ہوں ربنا واعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، میرے گناہوں کو بخش دے، ورحمنا، میرے اوپر رحم کر دے۔ اور آگے میں پھر میں یہ کہتا ہوں، یہ میں کہتا ہوں اے میرے اللہ، اے اللہ میں نے تجھے کیوں کہا میرے اوپر بوجھ نہ ڈال، اے اللہ میں نے تجھے کیوں کہا مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں نے تجھے کیوں کہا مجھے بخش دے، کیوں کہا اے اللہ میں نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہ کہا اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے، یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا انت مولانا، اس لیے میں نے کہا انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، میرے کام بنانے والا، میرا کار ساز، انت مولانا، تو ہی میرا مولا ہے۔ یہودی قرآن سنے، اس کا مولا عیسائی نہ، اس کا مولا عیسیٰ نہ رہے، اس کا مولا عزیر نہ رہے۔ عیسائی قرآن سنے، اس کا مولا عیسیٰ نہ رہے، اس کا مولا بی بی مریم نہ رہے۔ اور یار میں کیسا مسلمان ہوں، میں کیسا اسلام کا دعوے دار ہوں، یہ میں کیسا محمدی ہوں، میں کیسا رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں کیسا رسول اللہ کا غلام ہوں، میں کیسا قرآن کو پڑھنے والا ہوں۔ یہودی کہتا ہے انت مولانا، جب قرآن سنا تو اس نے کہا عزیر، اب عزیر مولا نہیں ہے، اب سلیمان مولا نہیں ہے، اب داؤد مولا نہیں ہے، اب ابراہیم مولا نہیں ہے، اب موسیٰ مولا نہیں ہے۔ عیسائی نے قرآن سنا، اس نے کہا اب الہ ایک ہے، عیسیٰ الہ نہیں ہے، الہ ایک ہے، مریم الہ نہیں ہے، مولا ایک ہے، عیسیٰ مولا نہیں ہے، مولا ایک ہے، مریم مولا نہیں ہے۔ میرے بھائی ان یہودی اور عیسائی کے اوپر قرآن نے اثر کر دیا۔ آج میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا علی مشکل کشا، ناراض نہ ہونا، ہو جاؤ تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ انت مولانا، انت مولانا۔ یہودی قرآن سنے، وہ کہے پھر مولا ایک ہے، میں قرآن سنوں میں کہوں مولا علی مشکل کشا۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ رب کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں؟ میرے دوست انت مولانا، مولا کون ہے؟ کارساز کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟
لجپال کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ فریاد رس کون ہے؟ یہ جملے بولو بخشوا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جملے لا الہ الا اللہ کی تشریح عرض کر رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ داتا کون ہے؟ یا ایھا الناس۔ آج ہمارے داتا بھی بڑے بن چکے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، میں کچھ اور کہتا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری کائنات رب کی منگتی، داتا ایک اللہ ہے۔ انتم الفقراء، سارے کے سارے تم محتاج ہو اللہ کے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن اثر کرتا ہے، قرآن اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی اثر قبول کرنا چاہے تو قرآن پاک کی یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں۔ لوگوں، رمضان آ رہا ہے، اگر رمضان کے مہینے میں بھی قرآن تمہارے دلوں پہ اثر نہ کیا تو پھر کہیں تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جن کے بارے میں میں نے کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، پیٹھ پھیرتا ہے اس حال میں کہ تکبر کرنے والا۔ ہاں، ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کے دین کو، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں، ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے پیروں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے استادوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے مرشدوں کو چھوڑ دیں۔ واللہ مستکبرن کأن لم یسمعھا، گویا کہ سنا ہی نہیں ہے، کن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس نے اپنے کانوں کے اندر وزن، بوجھ، ڈانٹ، روئی ٹھونسی ہوئی ہے کہ سنتا نہیں ہے۔ فرمایا جو ہماری آیتیں سن کر اتنی تکبر کرتے ہیں نا تو سن لے، فبشرہ بعذاب علیم، کائنات کا مالک میں ہوں، میرے نبی ان کو پھر عذاب علیم کی خوشخبری بھی سنا دے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے جن کے اوپر قرآن اثر کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان بدبختوں میں سے نہ فرمائے جن کے اوپر قرآن اثر نہ کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔